الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیے غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی گردن میں اہل بیت اطہار کی محبتوں کا پٹا ڈال دے، اور یا الہ العالمین اپنے محبوب کی آل کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں مفہوم کربلا کو اور پیغام کرب و بلا کو یوں بیان کیا، حسین گر نہ شہید ہوتے، حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آپ پہلی محرم الحرام سے لے کر اب تک مسلسل ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں شریک ہوتے رہے، اور علماء اکرام سے آپ نے اس عنوان پر بہت ہی بہترین خطابات سماعت کیے۔ آج کی یہ ہماری آخری محفل ہے، اور اس محفل میں میں بھی اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں رب تبارک تعالیٰ ان باتوں کو
ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری قوم کے بوڑھے ہی نہیں، ہماری قوم کے بزرگ یا جوان ہی نہیں، بلکہ ہماری قوم کا بچہ بچہ واقعات کرب و بلا کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کربلا کے میدان میں کیا کچھ ہوا، کس نے کیا، ظلم و زیادتیوں کے کیا کیا پہاڑ توڑے گئے، یزیدیوں نے کون سے اپنے ہنر آزمائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ظالموں نے کون سے سلوک کیے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے نہ واقعات کرب و بلا بیان کروں گا اور نہ آپ کو داستان کرب و بلا کی طرف لے چلوں گا، بلکہ آج میں آپ کو انشاءاللہ پیغام کرب و بلا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مشن کربلا کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی امام حسین کو میدان کرب و بلا میں آنے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے مجھ سے پہلے نعت مبارکہ پڑھنے والوں کا تعاون کیا، اسی طرح سے میرا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور میری بات کو صرف کانوں تک محدود نہ رکھنا بلکہ اسے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کربلا سے پہلے تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانی میں بہت ساری جنگیں ہو چکی، اور کربلا کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ آپ جنگ بدر کو دیکھیں، آپ جنگ احد کو دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے آپ فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھیں، آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، بہت سی ہونے والی، لیکن کسی بھی جنگ کو اتنا اہتمام کے ساتھ نہ یاد کیا جاتا ہے اور نہ منایا جاتا ہے جتنا ہر سال اہتمام کے ساتھ جنگ کرب و بلا کو یاد بھی کیا جاتا ہے اور اسے منایا بھی جاتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ جنگ کربلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ان ساری جنگوں میں نقشہ بالکل کھلا ہوا تھا، ان ساری جنگوں میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ کون سا لشکر حق والوں کا ہے اور کون سی فوج جو ہے وہ ناحق لوگوں کی ہے۔ میدان بدر میں آپ دیکھیں، مکے سے جو آئی تھی فوج ہزاروں کی تھی، اور مدینہ منورہ سے جو نکلے تھے وہ 313 نہتے مجاہدین تھے۔ میدان احد میں دیکھیں، مکے سے جو فوج آئی تھی ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور مدینہ منورہ سے جو آئے تھے انہیں آپ انگلیوں میں گن سکتے۔ تو ان ساری جنگوں میں یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ ایک طرف مشرکین کی فوج ہے اور ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، ایک طرف لات و عزا و منات کے پجاری ہیں اور ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، ایک طرف پوجا پاٹ کرنے والے اور برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا سجدہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، اسے سمجھنا مشکل نہیں تھا، بہت آسان تھا، ہر کوئی بآسانی اس کو سمجھ سکتا تھا، لیکن جنگ کرب و بلا میں آپ دیکھیں تو اس چیز کو سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ یزید کی حمایت میں 22,000 کی فوج آئی تھی، امام علی مقام کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ تھے، یہ بھی مسلمان کہلاتے تھے، یہ بھی مسلمان کہلاتے تھے، یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، ان کے
چہروں پر بھی داڑیاں تھی، ان کے چہروں پر بھی داڑیاں تھی، ان کے خیمے سے بھی اذان کی آواز آتی تھی، ان کے خیموں سے بھی اذان کی آواز آتی تھی، دنیا انہیں بھی مسلمان کہتی تھی، دنیا انہیں بھی مسلمان کہتی تھی۔ بہت بڑا کنفیوژن تھا، حق پر کون ہے، باطل کون ہے۔ اگر تعداد دیکھتے ہیں تو یزیدیوں کی تعداد زیادہ ہے، حسینیوں کی تعداد مٹھی بھر ہے، ایک طرف 72 نفوس قدسیاں ہیں، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بہت بڑا کنفیوژن تھا، ہم کس کو صحیح سمجھیں، ہم کس کو غلط سمجھیں۔ اگر یزید غلط ہوتا اتنا مجمع اس کے ساتھ نہ ہوتا، یزید غلط ہوتا صحابہ کے بیٹے اس کے ساتھ نہ ہوتے، یزید غلط ہوتا تو اس کی مخالفت کرنے والے صرف 72 نہ ہوتے، ان کی تعداد زیادہ ہوتی، اس لیے بہت بڑا کنفیوژن تھا۔ لیکن اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں پر وہ خاص کرم ہوا، وہ خاص کرم ہوا کہ ہم نہ کل کنفیوز تھے اور نہ ہم آج کنفیوز ہیں۔ ہم نے میجورٹی کو نہیں دیکھا، ہم نے بھیڑ بھاڑ کو نہیں دیکھا، ہم نے تعداد کو نہیں دیکھا، حق پر کون ہے اور باطل کون ہے ہم اس کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہوئے، بلکہ کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کنفیوز تھا، شمر لین کنفیوز تھا، ابن زیاد کنفیوز تھا، خولی کنفیوز تھا، حضرت حر کنفیوز نہیں تھے۔ آئے تھے تو یزید کی حمایت میں آئے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں آ کر انہوں نے دیکھا اللہ نے پردے اٹھا دیے، آپ کی آنکھ کھل گئی اور حر نے فیصلہ کر دیا حق پر وہ نہیں ہے جہاں تعداد زیادہ ہو، حق پر تو وہ ہے جہاں میرے نبی کا نواسہ موجود ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم بھیڑ بھاڑ پر بھروسہ کرنے والے نہیں، ہم تعداد پر بھروسہ کرنے والے نہیں، ہم تو ہمیشہ مٹھی بھر ہی رہے ہیں، وہ چاہے میدان بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے کربلا کی گھاٹی ہو، ہماری تعداد کم ہی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیشہ کامیابی حق والوں ہی کو عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ کل کنفیوز تھے اور آج تک کنفیوز ہیں، آج تک کنفیوز ہیں، سمجھ نہیں پا رہے حق پر کون تھا، حق پر کون تھا۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے اہل سنت والجماعت کے لوگوں پر کہ ہم اور آپ مجمع دیکھ کر پھسلنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ ہم اور آپ تو نبی کی اہل بیت والے ہیں، نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں سعودی میں یہ نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو، سعودی میں وہ نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو، یہ تم نے نیا نیا کہاں سے بنا لیا؟ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیٹرول ہے، ان کے ہاتھ میں ریال ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، مکے پر ان کا قبضہ ہے، مدینے پر ان کا قبضہ ہے۔ میں ان سب سے کہنا چاہوں گا جو مکے مدینے والوں کو دیکھ کر، سعودی کی حکومت کو دیکھ کر، پیٹرول کے کنووں کو دیکھ کر، ان کے دھن دولت اور ریال کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں اپنا امام تصور کرتے ہیں، میں ان سے یہ واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہم نہ پیٹرول والے ہیں، نہ ڈالر والے ہیں، نہ ریال والے ہیں، ہم ہیں تو مصطفیٰ کی آل والے۔ پیٹرول ڈالر اور ریال، پیٹرول ڈالر ریال انہیں مبارک ہو، نبی کی آل ہمیں مبارک ہو۔ یاد رکھنا پیٹرول ڈالر ریال والوں کے یہ دھن دولت دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی، اور میرے نبی کی آل وہ ہے ان کے دامن کو پکڑ لیا یہاں بھی کام آئیں گے اور وہاں بھی کام آئیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان امیروں سے کہنا کہ امیروں تمہیں اپنی امیری پر ناز ہے، اپنی امیری پر تم ناز کرو، ہم غریب ہیں کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ غریب تو ہیں، ہمیں ہمارے غریب نواز پہ ناز ہے۔ تمہارے امیر نواز تمہیں دنیا میں نوازیں گے، اور میرا غریب نواز وہ ہے تو یہاں بھی نواز رہا ہے وہاں بھی نوازے گا۔ بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگ آج بھی کنفیوز، کربلا کے بارے میں جانتے ہو کیا کچھ لکھتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، معاذ اللہ
کوئی لکھتا ہے کہ کربلا کی جنگ 2 اربوں کے خون کی گرمی کا نتیجہ تھی. معاذ اللہ، کربلا کی جنگ 2 اربوں کے خون کی گرمی کا نتیجہ تھی. کوئی کہتا ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا سارا قصور حسین کا تھا. معاذ اللہ، حسین نے خلیفہ وقت امیر المومنین معاذ اللہ یزید کی بغاوت کی تھی، تو یزید سے بغاوت کی تو سزا یہی ملنی چاہیے جو کربلا میں انہیں ملی. معاذ اللہ، کوئی یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، کوئی اسے جنتی کہہ رہا ہے، کوئی اسے حق پر کہہ رہا ہے. اے سنیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو. اللہ نے ایسے بدبختوں کے فرقوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی کے گھر کے ایک ایک بچے سے محبت کرتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سنا ہے نا آپ نے؟ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. گویا میرے آقا نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ فرما دیا، اچھوں سے محبت کرو گے قیامت میں اچھوں کے ساتھ اٹھو گے، لچوں سے محبت کرو گے قیامت میں لچوں کے ساتھ اٹھو گے، نیکوں سے محبت کرو گے قیامت میں نیکوں کے ساتھ اٹھو گے، بروں سے محبت کرو گے قیامت میں بروں کے ساتھ اٹھو گے، نمازیوں سے محبت کرو گے قیامت میں نمازیوں کے ساتھ اٹھو گے، بے نمازیوں سے محبت کرو گے قیامت میں بے نمازیوں کے ساتھ اٹھو گے، قرآن کے قاریوں سے محبت کرو گے قیامت میں قرآن کے قاریوں کے ساتھ اٹھو گے، اور نچنیوں گویوں سے محبت کرو گے قیامت میں نچنیوں گویوں کے ساتھ اٹھو گے، تہجد گزاروں سے محبت کرو گے قیامت میں شب بیداروں کے ساتھ اٹھو گے، اور جوا کھیلنے والوں سے محبت کرو گے قیامت میں جواریوں کے ساتھ اٹھو گے، اللہ رسول کے فرما برداروں سے محبت کرو گے قیامت میں اللہ رسول کے فرما برداروں کے ساتھ اٹھو گے، اللہ رسول کے نافرمانوں سے محبت کرو گے قیامت میں اللہ رسول کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھو گے، حسین سے محبت کرو گے قیامت میں حسین کے ساتھ اٹھو گے، اور یزید پلید سے محبت کرو گے قیامت میں یزید پلید کے ساتھ اٹھو گے. میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا. آج جو یزید کے حامی بنے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں ظالموں، ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، ہم کہتے ہیں غیر مقلد، یہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں کہتا ہم اہل حدیث ہیں، اور عام عوام انہیں کہتی وہابی. کیا کہتی ہے؟ وہابی. اسے سمجھنا بہت ضروری. یہ وہ فرقہ ہے جو پوری طاقت لگا کر یزید کو جنت میں ڈھکیلتا ہے. قیامت کے دن یوں لگتا ہے کہ اللہ سے لڑ جائے گا. معاذ اللہ، دنیا میں ہم سے لڑ رہا ہے، یزید جنتی یزید جنتی یزید جنتی، پوری زندگی ہم سے لڑتا رہا. لگتا ہے یزید کو جنتی بنانے کا اتنا شوق ہے کہ قیامت میں کہے گا مولا ہم سب جہنم میں جاتے ہیں، اس کو تو جنت میں ڈال دے تاکہ ہماری زبان کی لاج رہ جائے. تو یہ یزید کو جنتی بنانے میں اتنا انٹرسٹڈ ہے جتنا اس کو اپنی جنت کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کی جنت کی فکر نہیں ہے. یہ یزید کو معاذ اللہ جنتی کہتے ہیں کہ اس دنیا کی جنگ میں وہ شامل تھا، لہذا وہ جنتی ہے. اس کو تم برا بھلا نہ کہو، اس کو تم غلط نہ کہو. اے مسلمانوں، ہم کہتے ظالموں، یزید کو جنتی تم نے بنایا ہے، اور امام حسین کو جنتی جنت کے مالک نے بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فضائل اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یزید کو تمہیں جبرن جنت میں ڈھکیلنا پڑتا ہے، حسین کو ہم جنتی نہیں بناتے ہیں. ارے قربان حسین کی عظمتوں پر میرے آقا نے اپنے نواسے امام حسن حسین کو صرف جنتی نہیں کہا ہے بلکہ جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی. ہم کہتے ہیں یزید کے حمایتی، یزید کے حامی جتنے بھی ہیں سن لیں، اگر علم نہیں ہے بحث کریں تو بحث مت کرنا، میسج کریں تو جواب مت دینا، چھیڑ چھاڑ کریں تو اف نہ کہنا، بلکہ اگر کوئی یزید کی حمایت کرے صرف ایک جملہ کہہ دینا. آقا نے فرمایا ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت
قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تمہارے دل میں یزید کی محبت ہے, اللہ قیامت میں تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے گا, اور ہم غلامان حسین کو اللہ قیامت میں حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں تم اس جنت میں جاؤ گے جس جنت میں یزید پلید جانے والا ہے, اور ہم حسینی اس جنت میں جائیں گے جس جنت کی سرداری نبی نے اپنے نواسے حسین کو عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو یہ ہے کربلا کے واقعات اور یہ ہے کربلا کے معاملات. آپ سنتے چلے آئے, میں نے کچھ باتیں تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی. توجہ ہے نا آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی؟ ہم اور آپ حسینی لوگ ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ آج ہم ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں, اس پر اعتراض سبیل لگاتے ہیں, اس پر اعتراض کھچڑا بناتے ہیں, اس پر اعتراض شربت پلاتے ہیں, اس پر اعتراض نظر و نیاز کرتے ہیں, اس پر اعتراض. وقت ہمارا جاتا ہے, انرجی ہماری خرچ ہو رہی ہے, مال ہمارا خرچ ہو رہا ہے. ہم نے نہ ان کو بلایا کھانے کے لیے, نہ ہم ان کے پاس گئے چندہ لینے کے لیے, نہ ان کو دعوت دی کہ محفل میں تم کیوں نہیں آئے. ہم تو ان کے پاس نہیں جاتے, پھر انہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اے مسلمانوں, دنیا کا اصول ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کی ہر چیز سے وہ محبت کرتا ہے. جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو صرف محبوب سے محبت نہیں ہوتی, محبوب کی محبت کی بنیاد اس کی گلی سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے راستوں سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. جانتے ہو کسی نے دیکھا حضرت مجنوں کو ایک کتے کا پیر چوم رہے تھے, کتے کا پیر. کسی نے کہا عجیب دیوانہ ہے, کیسی مستی چھائی ہے کہ تجھے پتا نہیں یہ لیلا ہے کہ کتا ہے, تو کتے کا پیر چومتا ہے. تو جانتے ہو کیا جواب دیا حضرت مجنوں نے؟ محبت ایک انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے دیکھیں. جواب دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کتا نظر آتا ہے, میری نگاہ سے دیکھو یہ معمولی کتا نہیں ہے, میں اس کے پیر اس لیے چومتا ہوں کیونکہ یہ میری لیلا کے گلی کا کتا ہے. تو لیلا کی گلی کے کتے کے پیر مجنوں چومے تو محبت کا اظہار ہو, اور ہم حسین کے نام پر کھچڑا بانٹے تو بدعت ہو جائے, حسین کے نام پر شربت پلا دے تو شرک ہو جائے, حسین کے نام پر محفل سجا لے تو ان کے جنازے اٹھ جائیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اگر مجنوں اظہار لیلا کی محبت میں کتے کے پیر چوم سکتا ہے, ہم حسینی الحمدللہ اگر اس وقت موجود ہوتے ان 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہم بھی حسین کی فوج میں شامل ہو جاتے, اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے امام کے قدموں پر لٹا دیتے. ہم پیاسے رہتے, علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے اپنی جان لٹاتے, ہم پیاسے رہتے, ننھی سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے ہم محنت کرتے. ہائے ہماری قسمت, ہم اس وقت نہیں تھے, ہم آج ہیں, لیکن حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ سال میں جب بھی وہ تاریخیں آئیں گی جن تاریخوں میں یزیدیوں نے حسینیوں پر پانی بند کیا تھا, ہم حسین کو یاد کر کے, ان کی آل کی پیاس کو یاد کر کے, جب تک زمین پر زندہ رہیں گے ہم لوگوں کو پانی بھی پلائیں گے اور حسین کے نام کا شربت بھی پلائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ رب العزت نے باغیوں کے گھر پیدا نہیں کیا, اللہ نے پیدا کیا تو حسینیوں کے گھر پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, بہت خوب. سبحان اللہ. ذکر حسین کی محفل کیوں؟ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں ذکر حسین کی محفلیں سجنا اگر بند ہو جائیں, اگر امام حسین کی محفل سجنا بند ہو جائے, ہم اپنی نسلوں کو واقعات کربلا اور داستان کربلا بتانا بند کر دیں, تو یاد رکھنا اگر ان محفلوں پر آج پابندی لگی, آنے والے 15 20 25 سال کے بعد دیکھو گے ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تو پتا ہوگا مائیکل جیکسن کون ہے, اسے یہ پتا نہیں ہوگا حضرت بلال کون ہے, وہ یہ تو جانتا ہوگا سچن تندولکر کون ہے, وہ یہ نہیں جانے گا ابو بکر صدیق کون ہے. اگر ہم نے یہ محفلیں سجانا بند کر دیا, ہم
ہماری نسلوں کو نچنیوں، گویوں، شرابیوں، زانیوں کے نام پتہ ہوں گے، اللہ کے محبوبین کے نام معلوم نہ ہوں گے۔ ہم محفلیں سجاتے ہیں اظہار محبت کے لیے اور حسین کی غلامی کا پٹا آنے والوں نسلوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے تو یقیناً اپنی دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، نہ امام حسین اس لیے آئے کہ قیامت تک میرے نام پر محفلیں سجیں، قیامت تک میرے نام پر چندے وصولے جائیں، میرے نعرے لگائے جائیں، علم بٹھایا جائے، گلی کوچوں میں سبیلیں بندھے، کھچڑے کے دیگ چڑھیں، شربت کے ڈرم بنے۔ یقیناً امام حسین کربلا میں آئے تھے، اپنے نام کو اونچا کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ حسین اپنی گردن کٹا کے اپنے نانا کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کسی نے سبحان بڑی پیاری بات کہی، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ظالم جو کہتے ہیں امام علی مقام کے بارے میں، کسی نے کہا مینا کی گھاٹیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے۔ آپ جب پہنچے، آپ نے چھری کو تیز کیا اور اپنے بیٹے کے نرم نازک گلے پر آپ نے 3 مرتبہ چھری چلائی، لیکن آپ کی کوششوں کے باوجود چھری نے کام نہ کیا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نرم نازک گلے پر چھری چلاتے، لیکن چھری ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن بھلا کیسے کٹ سکتی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹتی تو کیسے کٹتی؟ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے اس وقت ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اور نور مصطفیٰ اس وقت تھا۔ اگر گردن کٹ جاتی تو نور مصطفیٰ کا سفر وہیں تمام ہو جاتا، حالانکہ اس نور مصطفیٰ کو منتقل ہو کر اب جناب عبداللہ تک پہنچتا تھا، جناب عبداللہ سے منتقل ہو کر آمنہ خاتون کے شکم تک پہنچنا تھا، پھر آمنہ خاتون کے شکم سے ہو کر 12 ربیع الاول شریف کو مکے کی سرزمین پر جلوہ گر ہونا تھا۔ اگر گردن کٹ جاتی تو نور مصطفیٰ کا سفر وہیں تمام ہو جاتا۔ تو صوفیوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی، پر گردن کو اللہ نے کٹنے نہ دیا، گردن نہ کٹی تاکہ نور مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائے، اور کربلا میں حسین کی گردن کٹ گئی تاکہ دین مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ وہاں سر کٹنے سے بچایا گیا تاکہ نور مصطفیٰ محفوظ رہے، اور کربلا میں امام حسین کا سر کٹ گیا تاکہ دین مصطفیٰ محفوظ رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ امام حسین آئے تھے تو صرف اور صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ الحمدللہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے، سارے کر رہے تھے، ایک حسین کو کیا پڑی تھی وہ بھی کر لیتے، سب تو کر رہے تھے، امام حسین نے کیوں نہیں کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام حسین یزید کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ امام حسین نے دیکھا تھا وہ مصلی جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اسی مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے، آپ نے خلافت و امامت کا کام بخوبی انجام دیا۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، خلیفہ بھی تھے، امام بھی تھے۔ آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی آئے، اس کے بعد مولا علی آئے، پھر حسن مجتبی آئے، امیر معاویہ آئے۔ امام حسین نے دیکھا تھا آقا کے بعد جو بھی اس ممبر پر، جو بھی اس محراب ممبر پر کھڑا ہوا، جو بھی اس مصلی امامت و خلافت پر کھڑا ہوا، وہ قرآن کا پابند تھا، وہ سنت کا پابند تھا، وہ شریعت کا پابند تھا۔ اور امام علی مقام نے دیکھا اب اسی پاکیزہ مصلی پر یزید پلید کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جو شرابی و زانی ہے۔ امام حسین کیسے گوارا کر سکتے تھے وہ پاکیزہ مصلی جس پر میرے آقا کھڑے ہوتے تھے، جس پر
پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے، جس پر عمر فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، جس پر عثمان غنی کھڑے ہوئے، اس پاکیزہ مسلح پر یزید پلید جیسا ایک بدبخت کھڑا ہو جائے، ایک فاسق و فاجر کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے امام حسین کربلا کے میدان میں یزید کے مقابلے میں آ گئے کہ میں اپنا سب کچھ لٹانا کو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن ایک فاسق و فاجر کو اس مسلح پر کھڑا ہوتا میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سنیوں، آج اگر مسجدیں سلامت ہے، آج محراب و منبر سلامت ہے، آج اگر ہماری مسجدوں سے دن اور رات میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، ہمارے چہرے پر داڑیاں ہیں، ہماری پیشانی میں سجدے ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں پردہ کر رہی ہیں، یقیناً یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ جس برائی کا دروازہ یزید کھولنا چاہتا تھا، میرے امام نے کربلا میں اپنا کنبہ لٹا کر قیامت تک کے لیے اس دروازے پر تالا لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اگر امام اللہ۔ حسین بیعت کر لیتے کہ جانے دو، سارے کر رہے ہیں ایک میں بھی کر لوں، کیا فرق پڑتا؟ امام حسین نے سرنڈر کر دیا ہوتا کہ نہیں کروں گا تو مدینہ چھوٹ جائے گا، نہیں کروں گا تو عباس کی زندگی سلامت نہ رہے گی، نہیں کروں گا تو سارے کنبے کو ظالم قتل کر دیں گے۔ امام حسین نے کمپرومائز کر لیا ہوتا، سرنڈر کر دیا ہوتا۔ وہ یاد رکھیں، آج ہماری مسجد کا امام بھی داڑھی منڈا ہوتا، ہماری مسجد کا امام بھی شرابی ہوتا، ہماری مسجد کا امام بھی جواری ہوتا، ہماری مسجد کا امام بھی جھوٹا مکار و فریبی ہوتا، ہماری مسجد کا امام بھی زانی ہوتا۔ اگر کوئی مقتدی امام کو پکڑ کر کہتا آپ امام ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، امام ہو کر داڑھی منڈاتے ہیں، امام ہو کر شراب پیتے ہیں، امام ہو کر جوا کھیلتے ہیں، تو امام آگے بڑھ کر مقتدی کے گال پر تماچے مار دیتا، تو مجھے آیا ہے دین سکھانے کے لیے، تو بڑا متقی آ گیا، تو بڑا پرہیزگار آ گیا، تو بڑا دیندار آ گیا۔ ارے کیا تو حسین سے زیادہ دین جانتا ہے؟ حسین جب دین جانتے تھے، صحابی تھے، نواز رسول تھے، انہوں نے اعتراض نہ کیا۔ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت انہوں نے کر لی، تو مجھے امام کیوں نہیں مانتا؟ حسین نے گویا کربلا میں اپنی گردن کو کٹا کر قیامت تک کے لیے اس برائی کے دروازے پر پہرے لگا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کتنے احسان گناؤں میں حسین کے، سبحان اللہ کتنے احسان میں گناؤں۔ اے سرکار سبحان اللہ، مدینہ سبحان علیہ اللہ۔ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی کہتا ہے ظالم کہ امام حسین آئے تھے اقتدار کے لیے، خلافت کے لیے، کرسی کے لیے، دولت کے لیے، ارے وہ سارے آفر تو کر چکا تھا یزید، وہ سارے آفر تو کر چکا تھا، لیکن امام حسین نے کیا مانا؟ کیا اس کے آفرز کو قبول کیا؟ دنیا کا اصول ہے، مذہب کوئی بھی ہو، اسٹینڈرڈ کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، ہر آدمی جانتا ہے کہ جب ایک آدمی کو اونچی پوسٹ مل جاتی ہے، اونچا عہدہ مل جاتا ہے، تو نیچی پوسٹ کی تمنا نہیں کرتا ہے، کرتا ہے بتاؤ؟ ایک آدمی بینک میں 8 سال سے پیون تھا، پڑھا لکھا تھا، 8 سال کے بعد ایگزام دے دے کے کلرک بن گیا۔ اب کلرک بننے کے بعد کیا وہ آرزو کرے گا کہ کاش میں کلرک بھی ہوتا، پیون بھی ہوتا، مجھے ڈبل سیلری ملتی، میں فائلیں بھی اٹھاتا، سائن بھی کرتا، نوٹ بھی کاؤنٹ کرتا، اور بینک میں جھاڑو بھی لگاتا، لوگوں کو چائے بھی دیتا، ان کے ٹفن بھی دھوتا، ان کے گلاس بھی اٹھاتا۔ کیا وہ تمنا کرتا؟ آدمی آگے بڑھتا ہے تو پیچھے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر آدمی ترقی چاہتا ہے۔ ایک کارپوریٹر ایم ایل اے بن جائے تو ایم ایل اے بننے کے بعد کارپوریٹر بننے کی آرزو نہیں رہتی، ایم ایل اے ایم پی بن جائے تو ایم پی بننے کے بعد ایم ایل اے بننے کی تمنا نہیں رہتی۔ کوئی سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر ہو، کوئی اسٹیٹ سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر بن جائے تو اسٹیٹ گورنمنٹ میں منسٹر بننے کی تمنا نہیں کرتا کہ میں صرف ایک اسٹیٹ تک محدود رہوں گا، مجھے تو سینٹرل گورنمنٹ کا عہدہ مل گیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، دنیا کا ہر آدمی اگر اونچا عہدہ پا لے تو اس کے نیچے کے عہدے کی تمنا نہیں کرتا۔ یہ ظالم جو امام حسین پر بہتان لگاتے ہیں، حسین کربلا میں آئے تھے خلافت کی لالچ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حسین کے دل میں خلافت کی لالچ کیا ہوتی؟ حسین کے سامنے دنیا کی کیا اہمیت تھی؟ خلافت کی کیا اہمیت تھی؟ حسین جانتے تھے زندگی بہت مختصر ہے، حسین کے سامنے ان چیزوں کی کیا اہمیت تھی؟ ارے حسین آخر بتاؤ خلافت کی تمنا کیوں کرتے؟ حسین کو تو اس سے بڑھ کر اللہ کے حبیب نے اتنا اونچا مقام دے
دیا کہ صرف اپنے نواسے حسین کو نبی نے جنتی نہیں بنایا، جنت کی سرداری عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبحان اللہ۔ جنت کا سردار بن گیا، بتاؤ جنت میں جانے کے بعد کوئی باہر آنا چاہتا ہے؟ جس کو جنت مل گئی، جنت کی سرداری مل گئی، اس کے سامنے دنیا کی دھن دولت کوئی معنی رکھتی ہے؟ آپ کے یہاں بڑالہ میں کوئی آدمی 20-25 سال سے تھا اور بیچارے نے توڑا جمع کیا، شفٹ ہو گیا وہ بلڈنگ میں۔ اب بلڈنگ میں شفٹ ہونے کے بعد وہ کیا تمنا کرے گا کہ یار واپس بلڈنگ بیچ کر 2-3 جھوپڑے لے لیتا، وہیں رہتا تو اچھا تھا؟ پسند کرے گا؟ ارے جو بلڈنگ میں رہنے والا ہو جھوپڑے میں رہنا پسند نہیں کرتا، جو اونچی کوٹھیوں میں رہنے والا ہو وہ بلڈنگ میں رہنا پسند نہیں کرتا، جو بنگلے میں رہنے والا ہو وہ فلیٹ میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو جس کو اللہ کے حبیب نے جنت دے دی ہو وہ دنیا آخر کیوں کر پسند کرنے لگا؟ بھلا بتاؤ۔ یہ ان کے دل میں جو بغض بھرا ہے، ان کے دل میں اہل بیت کی جو نفرتیں بھری ہیں، یاد رکھنا جو ایسی باتیں کرتے ہیں یقیناً انہوں نے امام حسین کے منصب کو سمجھا نہیں ہے، اہل بیت کے مقام کو سمجھا نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اگر امام حسین کو امیر المومنین بننے کا شوق ہی تھا، خلیفۃ المسلمین بننے کا شوق تھا، تو بیوی بچے لے کر، ننھے علی اصغر کو لے کر، اپنی بہن زینب، ان کے بیٹے محمد کو لے کر، ننھی سکینہ کو لے کر کربلا میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین مدینے میں تھے، اپنے نانا کے روضے انور پر چلے جاتے اور عرض کرتے کہ نانا جان آپ مجھے امیر المومنین بنا دیجئے، آپ مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیجئے۔ ہم سنیوں کا ایمان و عقیدہ ہے، میرا وہ مالک و مختار آقا جو اپنے نواسے حسین کو زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کی سرداری دے سکتا ہے، یقیناً آقا دعا کرتے اور حسین مدینے میں بیٹھے بیٹھے خلیفہ بھی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن خلافت مقصد نہیں تھی، خلافت مقصد نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں سنیوں، میرا حسین اس ماں کا بیٹا ہے، اس ماں کا بیٹا ہے، عید کا چاند ہو گیا، بچوں کے پاس صبح پہننے کو نیا جوڑا نہیں ہے، خاتون جنت مصلی بچھاتی ہیں، سجدے میں سر رکھتی ہیں، اے اللہ کل عید ہے، مدینے کے بچے نئے جوڑے پہنیں گے، میرے بیٹے حسن حسین کے پاس کل پہننے کو نیا جوڑا نہیں ہے، اے اللہ کل میرے بچے پرانا کپڑا پہن کر نکلیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، بچے تانا دیں گے، اے اللہ کیا بتا تیری رحمت گوارا کرے گی کہ کل صبح تیرے محبوب کے نوازوں کا لوگ مذاق اڑائے۔ خاتون جنت یہاں مصلی پر دعا کر رہی تھی، وہاں دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا گیا تو پتا چلا فرشتوں کا سردار غلام بن کر جبرائیل دروازے پر آیا ہے، ہاتھ میں 2 جوڑے تھے امام حسن حسین کے لیے۔ ارے امام حسین اس ماں کے بیٹے تھے جن کی ماں سجدے میں جا کر دعا کرتی، اللہ ان کے بیٹوں کے لیے جنت سے عید کا جوڑا بھیجا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اپنی والدہ کی قبر پر جاتے، اپنی ماں سے کہتے امی یزید جبرن خلیفہ بن گیا ہے، میں بننا چاہتا ہوں۔ کیا بتائیے ان کی والدہ دعا کر کے بیٹے کو امیر المومنین نہیں بنا سکتی تھی؟ ہمارے علماء نے لکھا نبی کی گود حسین کی درس گاہ تھی اور کربلا کا میدان حسین کی امتحان گاہ تھی۔ حسین نبی کی گود کے پروردہ تھے، جو تعلیم و تربیت میرے آقا نے دی تھی، کربلا میں اس کا امتحان ہونا تھا۔ اور کوئی یہ نہ کہے حسین کربلا میں مجبور تھے، معاذ اللہ حسین مجبور تھے، نہر فرات میں پانی تھا، لیکن اس کے باوجود حسین کے خیمے میں ایک قطرہ بھی نہ گیا، لوگ پیاسے تھے، حسین معاذ اللہ گویا وہاں اتنے مجبور کہ ایک قطرہ پانی بھی نہ پہنچا۔ میں کہتا ہوں حسین نہ کل مجبور تھے اور نہ کربلا میں مجبور تھے۔ امام علی مقام کو مجبوریوں کا تانا دینے والے ظالموں، تم نے امام حسین کی شام دیکھی نہیں۔ امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، اگر کرامت دکھانا مقصد ہوتا حسین اشارہ کر دیتے، دریائے فرات راستہ بدل کر امام حسین کے خیمے کا رخ کر لیتی، حسین اشارہ کر لیتے، آپ کے خیمے میں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ حسین کربلا کے میدان میں کرامتیں دکھانے نہیں آئے تھے، بلکہ صبر و استقامت کا امتحان دکھانے آئے تھے۔ امام حسین جانتے تھے، علماء نے بڑی پیاری بات کہی، میرے آقا جانتے تھے
ایک وقت ایسا آئے گا اسی ہندوستان میں سر اٹھے گا اور میرے نواسے حسین کو مظلوم کا تانا دیا جائے گا، حسین کو مجبوریوں کا تانا دیا جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے بعد آنے والے اپنے نواسے معین الدین چشتی کو ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اے میرے بیٹے تو جائے گا، تجھ پر بھی پہرے لگائے جائیں گے، تجھے بھی پانی نہیں لینے دیا جائے گا۔ یہاں میرے نواسے حسین کو کربلا میں پانی سے روکا گیا تھا، نہر فرات کے پانی پر پہرے لگائے گئے تھے۔ وہاں ہندوستان تو جب جائے گا پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہوگی، انا ساگر پر پہرے لگیں گے، چرند پرند آ کر پیئیں گے، لیکن تجھے نہیں پینے دیا جائے گا۔ آقا نے اپنے دوسرے نواسے کو بھیجا کہ جا کر بتا دے میرے نواسے محتاج و مجبور نہیں ہوتے ہیں، میرے بیٹے محتاج و مجبور نہیں ہوتے ہیں۔ جب پہرے بٹھائے گئے اجمیر کی سرزمین پر، غریب نواز نے کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا۔ پانی دے دو ہم واپس چلے جائیں گے، معاف کر دو ہمیں تھوڑا پانی دے دو۔ نہیں، غریب نواز نے اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکایا نہیں ہے، اپنے غلام سے کہا یہ میرے کاسے کو لے کر جا، کسی سے نہ مانگنا، انا ساگر سے کہہ دینا تجھے معین الدین چشتی بلاتے ہیں۔ جب جا کر غلام نے کہا تجھے انا ساگر سے کہا اے انا ساگر تجھے معین الدین بلا رہے ہیں، تجھے غریب نواز بلاتے ہیں، فرمایا کہ انا ساگر میں جتنا پانی تھا ہر پانی وہاں سے اٹھا آ کر غریب نواز کے کوزے میں سما گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان صرف اللہ۔ اتنا نہیں بلکہ فرمایا گیا اس وقت راجستھان میں جن لوگوں نے اپنے گھروں کے برتنوں میں انا ساگر کا پانی بھر رکھا تھا، ان کے گھروں کے برتنوں کا ایک ایک قطرہ پانی بھی غریب نواز کے کوزے میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ غریب نواز نے بتا دیا نہ میرا بابا مجبور تھا اور نہ میں مجبور ہوں، ہم مجبور ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہم یوں ہی کرامتیں بھی نہیں دکھاتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے، اللہ کا ولی اپنی واہ واہی کے لیے کرامت نہیں دکھاتا، اپنی دکانداری کے لیے کرامت نہیں دکھاتا۔ یہ تو آج کا معاملہ ہے معاذ اللہ کہ چرسے گنجیڑی جو ہے وہ بابا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، چرسی گنجیڑی بابا بنے بیٹھے، ایک وقت کی نماز نہیں، اور اگر ہم جیسا کوئی پوچھ بیٹھے تو مرید کو جلال آ جاتا ہے۔ آپ حضرت کے بارے میں کہہ رہو توبہ کرو، آخرت برباد ہو جائے گی، توبہ کرو۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں، ہمیں اٹھ کر مسجد میں جانا پڑتا ہے، لیکن میرے پیر صاحب کو جانا نہیں پڑتا، کعبہ وہیں آ جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو پیر صاحب کعبے کے سائے میں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ مجبور ہیں کہ مسجد میں جائیں تب جا کر سجدہ کرے۔ حضرت تو یہی بیٹھے بیٹھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تیرا پیر اتنا پہنچیلا ہے کہ نمازوں کے وقت کعبہ وہاں آ جاتا ہے تو استنجے کے لیے کائے کو اٹھ کے جاتا ہے، اس کا بھی کوئی کنیکشن لگا لے، یہیں سے بیٹھے بیٹھے کنیکشن لگا لے کہ لوگوں میں بیٹھا ہے، دعا تعویذ بھی ہے، پیشاب سے بھی فارغ ہو گیا، کیا یہاں پہنچا ٹوائلٹ میں، کھانا ہو تو جانا پڑے گا، پیشاب پیخانا ہو تو جانا پڑے گا، کسی مرید کے گھر دعوت آئے تو جانا پڑے گا، کہیں جھاڑ پھونک اتارا کرنا ہو تو جانا پڑے گا، کہیں دعا تعویذ کرنا ہو تو جانا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں کے لیے محتاج ہے، اٹھ کر دوڑتا بھاگتا ہے، اور نماز کی باری آئے تو یہی ہو لیتی ہے، یہی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پہچانو ایسے ڈونگیوں کو، کہ انشاءاللہ ایسے ڈھونگیوں کو پہچانو۔ مجھ سے بہت سے اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ہونا تو ہو جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ آج ہم ایسے دشمنوں کو، ایسے فریبیوں ڈھونگیوں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ میرا امام کربلا میں یزید کو بے نقاب ہی تو کرنے آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ امام حسین کیوں آئے؟ کانسیپٹ آف کربلا کیا ہے؟ مشن اور پیغام کربلا کیا ہے؟ غیر مقلدین کے جو سب سے بڑے پیشوا، جو اس فرقے کا بانی ہے، اس کا نام ہے حافظ ابن تیمیہ۔ ان ناموں کو یاد رکھے کہ انشاءاللہ کوئی میسج کرے ابن تیمیہ کے نام سے، سمجھ لیں اپنے کام کا نہیں، اپنے کام کا نہیں، ورنہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اپنا کون پرایا کون ہے۔ آج تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے علم کی کمی اور دین سے دوری کی بنیاد۔ تو اس فرقے کا بانی ہے حافظ ابن تیمیہ۔ حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر،
حافظ ابن کثیر کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، توجہ ہے نا آپ کی؟ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے یزید کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا. لکھتے ہیں یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا تھا. یزید پہلا مسلمان تھا، اس سے پہلے یہودی منڈاتے تھے، عیسائی منڈاتے تھے، مشرکین منڈاتے تھے، لات و عزا و منات کے پجاری منڈاتے تھے، لیکن مسلمانوں میں سب سے پہلے کسی نے داڑھی کو منڈایا تھا تو یزید پلید تھا. اسی طرح لکھتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، چھوٹے بچوں کے جسموں سے کھیلتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا بڑا ظالم نفس پرست تھا، بھائی بہن کی شادی کو جائز قرار دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے محل کے اندر ڈھول گھنگرو کی رات بھر آواز آتی تھی. اس نے طبلہ بجانے والے تنخواہ پر رکھے تھے، ہارمونیم طبلے والے تنخواہ پر رکھے تھے، اس کے محل میں رقاصائیں تھی، تنخواہ موٹی موٹی دی جاتی تھی. اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں روزانہ رات ہوتی اس کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی، پوری رات شراب شباب و کباب کی محفل میں ڈوبا رہتا تھا. آگے لکھتے ہیں جب فجر کی اذان شروع ہوتی تھی اس وقت یہ یزید پلید جو تھا شراب کے نشے میں دھت اپنے بستر پر پڑا ہوتا تھا. آگے لکھتے ہیں کہ یزید شراب کے نشے میں اپنے بستر پر پڑا ہوتا تھا اور حسین فجر کے وقت اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر نکل کر اللہ کا سجدہ کر رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کیا پسند کرتے ہوئے ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ آج ہم اور آپ نماز پڑھنا شروع کریں، جمعہ 8 دن ہوا تو اپنے امام میں عیب ٹٹولنا شروع کرتے ہیں. ہم سے پوچھتے لوگ آ کر ان کا انگوٹھا برابر لگتا نہیں ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب وہ جاتے ہیں سجدے میں تو پنجہ کھڑا رہتا ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے لگتا ہے ان کی قرت صحیح نہیں ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے ایک بار دیکھا پتہ نہیں کیسے وضو کر رہے تھے، نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اپنے امام میں عیب ٹٹولتے ہیں، انگلی صحیح نہیں، وضو صحیح نہیں، قرت صحیح نہیں، ٹوپی امامہ صحیح نہیں، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے اپنی 1-2 وقت کی نماز کے لیے ہم جب اتنی تحقیق کرتے ہیں اور نہ ہو عیب تو بھی عیب ٹٹولا کرتے ہیں، بتاؤ امام حسین وقت کے فاسق و فاجر کو اپنا امام کیسے بنا سکتے تھے؟ اب اے سنیوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، علماء کی موجودگی میں بہت ادب سے کہنا چاہوں گا، ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے کہ الحمدللہ، لیکن معذرت سے کہوں گا 1 تاریخ سے لے کر 10 محرم تک 11، 12، 13 تک ہم حسینی ہیں، حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، کھچڑا شربت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان 10-12 دنوں کے بعد ہم اپنی زندگی کے 11 مہینے اور 18، 19، 20 دن دیکھے، ہم صرف 10 دن کے حسینی ہیں اور 11 مہینے 20 دن ہم اور آپ اسی راستے پر ہیں جس راستے کا مسافر یزید پلید تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید داڑھی منڈاتا تھا، آج میری قوم کا جوان کیا داڑھی نہیں منڈاتا ہے؟ میری نظر پڑ رہی ہے جہاں جہاں تک میں اتنے داڑھی والے ہیں انگلیوں پر گن سکتا ہوں، اور کتنے بنا داڑھی والے ہیں ان کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہر صبح اٹھ کر داڑھی منڈاتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم جھوٹ میں دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم سیٹی بھی بجاتے ہیں، ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ہم گانے بھی سنتے ہیں، ہم گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ہم نے موبائل میں 1-1، 2-2، 3-3 GB گانے بھر رکھے ہیں. ہم کیسے حسینی ہیں؟ میں کہتا ہوں حسینیوں، صرف سبیل والے حسینی نہ بنو، صرف کھچڑے شربت والے حسینی نہ بنو، صرف دیگ و ڈرم نعرے والے حسینی نہ بنو، صرف نظر و نیاز و زبانی جمع خرچ والے حسینی نہ بنو. اگر حسین سے پیار ہے تو طے کرو، حسینیت سے پیار کریں گے، اور یزید سے نفرت ہے تو طے کرو
کرو، آج کے بعد یزید سے بھی نفرت کریں گے اور یزیدیت سے بھی نفرت کریں گے۔ یزیدیت کیا ہے؟ جس راستے پر وہ ظالم تھا، جو طریقہ اس کا تھا، جو معاملات اس کے تھے، وہ ساری چیزیں یزیدیت ہے۔ اور حسینیت کیا ہے؟ اللہ کے سجدوں کی حفاظت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اپنے آپ کو حرام و ناجائز سے بچانا، شریعت و سنت کی حفاظت کرنا، یہ حسینیت ہے۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ دعویٰ حسینی ہونے کا اور گریبان بھرا پڑا ہے گناہ پر گناہ سے، دامن داغدار ہے یزیدیت سے۔ 10 محرم کی رات آئی، توجہ ہے نا آپ کی؟ 10 محرم کی رات آئی، میری مائیں بہنیں سنیں غور سے، 9 کا دن گزرا، سورج ڈھلا، 10 تاریخ لگ گئی۔ عمرو بن سعد امام حسین کے پاس آیا۔ یہ کون تھا؟ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ یہ ظالم صحابی کا بیٹا، اور وہ بھی کیسے صحابی کا جانتے ہو؟ فرمایا گیا جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں کے مقابلے پر سینہ تان کر کھڑے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آقا پیچھے سے تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر کافروں کی طرف چلاتے تھے، اور میرے آقا ہر تیر پر کہتے تھے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ارے وہی سعد جن پر نبی نے ماں باپ کو قربان کیا، انہی کا بیٹا یزید کا حامی بن کر کربلا میں آیا۔ عمرو بن سعد، معلوم ہوا ماں باپ نیک ہو تو اولاد نیک ہوگی ضروری نہیں ہے، ماں باپ نیک ہو تو اولاد بھی 100% نیک ہوگی ضروری نہیں، بلکہ اگر ماں باپ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اولاد کو نیکی کی تعلیم و تربیت دینی ہوگی۔ صرف ماں باپ کے نیک ہونے سے اولاد نیک ہو جائے ضروری نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی سنگت میں اٹھتا بیٹھتا تھا، مشرکوں سے دوستی کرتا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کا بیٹا ہے، جب عذاب آیا پانی کا، سارے آئے کشتی میں سوار ہو گئے، اس نے کہا میں نہیں آتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، کیا یہاں تک پانی پہنچے گا؟ میری جان یہاں بچ جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کافروں کی سنگت میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، فاسق و فاجروں کی دوستی کرتا تھا، یزید پلید بن گیا۔ آپ ریاست کے کاموں میں، خلافت کے کاموں میں اتنے الجھے رہ گئے کہ اولاد کی تربیت نہ کر سکے، بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، یزید بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کا بیٹا ہے عمرو بن سعد۔ اور یہ بھی بتا دوں، ماں باپ برے ہوں تو اولاد بری ہوگی ضروری نہیں ہے، بلکہ رب تبارک تعالیٰ کبھی کبھی آپ جانتے ہیں کہ کوئلے میں سے ہیرا نکلتا ہے۔ اے مسلمانوں آپ دیکھیں، ابو جہل نبی کا دشمن تھا، رب تبارک تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو صحابی ہونے کا مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ کو دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ خیال رکھنا ہے، واٹس اپ دین نہیں ہے، فیس بک دین نہیں ہے، ٹویٹر دین نہیں ہے، وی چیٹ دین نہیں ہے۔ آج جو اسی پر 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں مولانا کو اتنا نہیں معلوم جتنا میں نے سیکھ لیا ہے، مولانا کو 2 بٹن آتی ہے، ہری اور لال والی، باقی کچھ سمجھتا نہیں ہے، مجھے تو سب کچھ اس کا اندر باہر سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا یہ ساری چیزیں دین نہیں ہے۔ اسی میں ماں باپ الجھ کر رہ گئے، اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہ دی، یقیناً اس کی اولاد جو ہے خود بھی تباہ ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی لٹ جائے گی۔ اسی لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ضروری۔ عمرو بن سعد آیا، آ کر امام حسین سے کہنے لگا حسین بس برداشت کی حد ہو گئی، 2 محرم سے یہاں آئے، ہم نے جتنے ظلم کر سکتے تھے کیے، یہاں تک کہ پانی بند کر دیا، لیکن آپ ہیں کہ ہلنے کو تیار نہیں۔
اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا، اب فائنل کرنے کا وقت آ گیا، یا تو امیر المومنین یزید کی معاذ اللہ خلافت تسلیم کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، مجھے ایک رات کی مہلت دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو ایک رات اور صحیح، ہم جاتے ہیں لیکن کل صبح فیصلہ سنا دینا، پھر انتظار نہیں کریں گے۔ امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے جا، چلا گیا۔ لوگ کہتے حسین نے ایک رات مانگی تھی ساتھیوں سے رائے مشورہ کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، فیصلہ بدلنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، حسین کو رائے مشورہ کرنا ہوتا وہ مدینے میں رائے مشورہ کر سکتے تھے، آپ کو رائے مشورہ کرنا ہوتا آپ خانہ کعبہ کے در و دیوار کے سائے میں رائے مشورہ کر سکتے تھے۔ حسین نے ایک رات اگر مانگی تھی عمرو بن سعد سے تو فیصلے بدلنے کے لیے نہیں مانگا تھا، بلکہ پوری رات آپ جانتے تھے یہ رات زندگی کی آخری رات ہے، آپ اس رات جی بھر کے مولا کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ امام حسین نکلے، سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت شہربانو کے خیمے میں آتے ہیں۔ شہربانو کون ہے؟ شہربانو دنیا کی کسی معمولی عورت کا نام نہیں ہے، شہربانو آج کی ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں میں سے نہیں ہے۔ شہربانو کون ہے؟ کوئی معمولی عورت کا نام شہربانو نہیں ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے حضرت شہربانو۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تھا، اس وقت بہت سے قیدی لائے گئے تھے سیدنا عمر فاروق اعظم کے دربار میں، اس وقت شہربانو کو بھی قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ عمر فاروق اعظم کے سامنے کھڑا کیا گیا، ان کا تعارف کروایا گیا، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا بادشاہ زادی ہے، ان کے ساتھ سلوک جو ہے بادشاہ زادیوں جیسا ہوگا، انہیں میں آزاد کرتا ہوں اور میں اپنی خوشی سے، یہ ایران کی شہزادی ہے، ان کا نکاح عرب کے شہزادے امام حسین کے ساتھ کراتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین سے نکاح کروایا تھا۔ امام علی مقام آئے، خیمے میں آ کر کہنے لگے شہربانو، عرب نے تجھے آج تک کچھ نہیں دیا، تو بادشاہ کی بیٹی، نرم نازک بستر پر سونے والی، خوبصورت قالینوں پر چلنے والی، تو نے آنکھیں کھولی تو تیرے سامنے لونڈیاں تھی، تو نے آنکھیں کھولی تو تیرے سامنے باندیاں تھی، تیری ہر خواہش ہر تمنا کو تیرے ماں باپ نے پورا کیا، لیکن عرب نے تجھے آج تک کچھ نہیں دیا۔ اے شہربانو، میری وجہ سے تو یہاں تک آ گئی ہے، اس حال میں ہے کہ تو بھی پیاسی ہے، تیرے بچے بھی پیاسے ہیں۔ اے شہربانو، میں خوشی خوشی تجھے اجازت دیتا ہوں، واپس تو ایران چلی جا، اپنے باپ کے پاس چلی جا۔ اگر تو چلی جائے گی تیری گود اجڑنے سے بچ جائے گی، اگر تو چلی جائے گی علی اکبر و علی اصغر کی زندگی بچ جائے گی۔ میں خوشی خوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، بچوں کو ساتھ لے کر ایران چلی جاؤ۔ اگر تم نہ گئی کل یزیدی میری وجہ سے تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ جب امام حسین نے اپنی بات کو مکمل کر لیا تو جانتی ہو شہربانو کیا جواب دیتی ہیں؟ ایک بیوی دیکھے بیوی کیسی ہونی چاہیے، ایک بیوی دیکھے بیوی کا سلوک شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک بیوی دیکھے کہ بیوی کس طرح سے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ دور لٹ گیا جب ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی تھی یہ کہہ کر کے بیٹی اب یہ تیرا گھر نہیں ہے، وہ تیرا گھر ہے، تو وہاں جا رہی ہے میری خوشی سے، تو دلہن بن کر جا رہی ہے، اب تو جنازے میں وہاں سے نکلے گی۔ بیٹی خوشی خوشی آئی، ہم کھلائیں گے پلائیں گے، 2-4 دن تجھے گھر میں بھی ٹھہرائیں گے۔ شوہر سے لڑ کے آئی، ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ ساس سسر سے بن پوچھے آئی، ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ کل کی مائیں بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی تو ان کلمات کے ساتھ انہیں سسرال بھیجتی تھی، آج کی ماں بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو رخصت کرتے وقت کہتی بیٹی سسرال جا رہی ہے لیکن ہم مرے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی زندہ ہیں۔ اگر ساس کچھ کہے تو سن کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شوہر کچھ کہے تو برداشت
برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے بھائی مضبوط ہے الحمدللہ, ہم بھی ابھی مضبوط ہے الحمدللہ. ہم تجھے کھلا بھی سکتے ہیں, ہم تجھے پہنا بھی سکتے ہیں, ہم تجھے پال بھی سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جب سے ماؤں نے اپنی رخصت کرتے وقت بیٹیوں کو یہ کلمہ کہنا شروع کیا ہے, تب سے گھر تباہ ہونے لگے, اور گھروں میں اب شادیاں خانہ آبادی کم بنتی ہے, بلکہ شادی کے 6 مہینے کے بعد من مٹاؤ ہوتے ہیں اور نوبت جو ہے طلاق کیا جاتی. آج یہ جو سپریم کورٹ, انڈین گورنمنٹ اور ہماری منسٹری انٹرسٹڈ ہے طلاق کو لے کر, تو ان کو اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مسلمان عورتوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا ہتھکنڈا ہے. اور یاد رکھنا, دنیا نے مسلمان بچیوں کو ایسے بہت سے لالی پاپ دیے, اگر جھانسے میں آ گئی, حماقت کی, زبان کھولی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نیوز چینل میں ہم دیکھ رہے ہیں 3 طلاق کو لے کر مسئلے, آپس میں بحث بازیاں. اس میں کچھ عورتیں بھی آتی نقاب پہن کر, وہ بھی کہتی نہیں یہ تو ظلم ہے, نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو زیادتی ہے. ہم کہتے یاد رکھنا, دنیا کے بنائے قانون دا کے قانون کو بدلا جا سکتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بنائے قانون کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا قانون دا جب قانون بناتا ہے اس کے سامنے ماضی ہوتا ہے, اس کے سامنے حال ہوتا ہے. وہ ماضی اور حال کو دیکھ کر قانون بناتا ہے, اور فیوچر کے ساتھ قانون کبھی کبھی بدل جاتا ہے, لیکن وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے ان کے سامنے نہ صرف ماضی تھا نہ صرف حال ہے, بلکہ قیامت تک کیا کچھ ہوگا رب کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں. اور یاد رکھنا, 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر کوئی زبان کھولے تو کسی ملا کے فتوے پر نہیں بول رہا, آج کے کسی بکاؤ مفتی کے فتوے پر نہیں بول رہا, بلکہ وہ قانون جو اللہ اور اس کے حبیب نے بنا دیا تم اس کے بارے میں زبان کھولتے ہو. اور میں پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا, اللہ اور اس کے حبیب کے بنائے قانون پر کوئی نام نہاد مسلمان اگر زبان کھولتا ہے, زبان کھولتے ہی اس کے سینے سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا. اگر کوئی کہے کہ یار چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ تو بڑا ظلم ہے, یہ اتنی سخت سزا نہیں ہونی چاہیے, تم سدھرنے کا موقع تو دو. تم نے ہاتھ ہی کاٹ دیا, سدھرے گا کیسے؟ اس کو پچھتاوا ہوا ہے غلطی پر, افسوس ہوا ہے غلطی پر, لیکن ہاتھ کاٹ دیا تم نے, وہ تو اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا. ہم کہتے ظالم. اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے, تیری عقل میں وہ بات نہ بیٹھے نہ بیٹھے, لیکن یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کا بنایا قانون ہرگز غلط نہیں ہو سکتا ہے. اگر اسلام نے کہا کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, تو جانتے ہو اگر ایک چور کا ہاتھ ایک بار کاٹ دیا جائے گا, ہزاروں لوگوں کو آپ نے چور بننے سے بچا لیا. سبحان اللہ. اگر کوئی زنا کرے اسے سنسار کر, زنا کرے شادی شدہ ہے سنسار کر, غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگاؤ. کہتے اتنی سزا سخت ہے, سخت ہے. ہم کہتے ہاں سخت ہے, لیکن کیوں؟ سنو, اگر ایک شادی شدہ زانی کو سنگسار کر دیا گیا, اگلی مرتبہ کسی بہو بیٹی کو دیکھ کر رات کے اندھیرے میں بھی کسی آوارہ کا دل للچائے گا, وہ آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا. اس کی وجہ کہ آگے بڑھنا چاہے گا, اس کا تڑپنا اسے یاد آ جائے گا, اس کا سنگسار ہونا اسے یاد آ جائے گا, اس کو کوڑے لگتا اسے یاد آ جائے گا. اور جب وہ اس سزا پانے والے کو یاد کرے گا تو یقیناً وہ کبھی اس لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا. تو ایک کو سزا دے کر ہزاروں کو اس برائی کے راستے سے روکا اسلام نے, ہزاروں کو. حضرت شہر بانو نے جب سنا امام حسین کی بات مکمل ہوئی تو شہر بانو کہتی ہاں ہاں حسین آپ نے صحیح کہا, میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں, لیکن سنیں میرا باپ مجوسی تھا, میری ماں آتش پرست تھی, میری ماں آگ کی پجارن تھی, میرا باپ آگ کا پجاری تھا. ہاں ہاں میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی, لیکن سن لے مجھے ایران کی بادشاہ کی بیٹی ہونے پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا مجھے خاتون جنت کی بیٹی ہونے پر فخر ہے. میرے ماں باپ آگ کے پجاری تھے,
آپ سے نسبتیں جڑ گئی. اب میری ماں خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں. میرے بابا علی تمام ولیوں کے امام ہیں. اور آج مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے کہ میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں. مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میں جنتی جوانوں کے سردار کی بیوی بن چکی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں تک بچوں کی بات ہے تو سنیں. ہاں مجھے علی اکبر پیارا ہے, ہاں مجھے علی اصغر پیارا ہے, لیکن سنیں مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنا سیدہ فاطمہ کا حسین مجھے پیارا ہے. سبحان اللہ سبحان میں اللہ اپنے سبحان اللہ. بچے بے تو شک قربان کر سکتی ہوں, لیکن حسین جب تک میرے بچے زندہ رہیں گے آپ پر آنچ آ جائے میں گوارا نہیں کر سکتی. اس طرح شہربانوں نے بتا دیا بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے. بیوی کا آج میں معذرت سے کہوں گا, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے فلاں کی شادی میں مت جانا, اگر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑے گا نا. اگر چلے میں جاؤ گے دینا پڑے گا, ولیمے میں جاؤ گے دینا پڑے گا. تم دیکھ رہی ہو کام دھندا نہیں چل رہا ہے, تم دیکھ رہی ہو تنخواہ ملی نہیں, تم دیکھ رہی ہو ہاتھ خالی ہے. ایسی تنگ دستی میں کہیں جائیں گے کیا منہ لے کر, تم مت جانا میں بھی نہیں جاؤں گا. جب شوہر بیوی کو اپنی مجبوریاں سمجھاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو بیوی اپنے شوہر سے لڑ بیٹھتی ہے یہ کہہ کر تم کو نہیں جانا تو مت جاؤ, میں تو جا کر رہوں گی. اگر ہم کسی کی بیٹی کی شادی میں نہیں جائیں گے ہماری بیٹی کی شادی میں کون آئے گا؟ ہم کسی کے بیٹے کی بارات میں نہیں جائیں گے ہمارے بیٹے کی بارات میں کون آئے گا؟ جبکہ آقا نے فرمایا اگر عورت بن شوہر کی اجازت کے اپنے گھر سے نکلتی ہے, اب مقصد کہیں بھی جانا کیوں نہ ہو, بن شوہر کی اجازت کے جاتی ہے تو اللہ اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجا کرتے ہیں. بن شوہر کے پوچھے بازاروں میں جانے والیاں شوہر کے منع کرنے کے بعد بھی منگنی نکاح ولی میں چلے میں جانے والیاں, یاد رکھے شوہر ہی کا دل نہیں دکھاتی بلکہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے لعنت کی مستحق بنتی ہے. میرے آقا فرماتے ایک عورت اس حال میں رات کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو رات بھر اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجا کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں ایک عورت اس حال میں رات کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. شہربانوں نے وہی دکھایا. امام حسین توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں سمیٹتا ہوں گفتگو, تھکے تو نہیں نا؟ اب امام حسین وہاں سے نکلے, اپنے رفقا کے خیمے میں آئے, اپنے مریدوں غلاموں چاہنے والوں کے خیمے میں آئے. 72 لوگ تھے. امام حسین نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میرے ساتھیوں تم نے میرے لیے اب تک جو قربانی دی میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں قیامت میں نانا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا, سفارش کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تم چلے جاؤ. اس کی وجہ کہ یزید کی دشمنی مجھ سے, کل جب صبح کا سورج چمکے گا تو یزیدی میری طرف تیر پھینکیں گے, تلوار چلائیں گے, اگر تم میرے ساتھ رہے تو ظالم تمہیں بھی شہید کر دیں گے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ. جب امام حسین نے کہا آپ کی آواز کو سن کر ہر طرف سناٹا تھا, ایک آدمی بھی جانے کو تیار نہیں تھا. امام حسین فرماتے ہیں کیا تمہیں بیوی بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں گھر بار پیارا نہیں ہے؟ کیا تمہیں زندگیاں پیاری نہیں ہیں؟ تم واپس کیوں نہیں جاتے ہو؟ اگر تم نہیں جاؤ گے ظالم تمہاری بھی جان لے لیں گے, اگر تم نہیں جاؤ گے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تمام طرف سناٹا تھا. امام حسین نے دیکھا خیمے میں چراغ جل رہا تھا. آپ نے فرمایا چراغ کی روشنی میں میرا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے نکل کر جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے. میں چراغ کی لو کو دھیما کر دیتا ہوں, خیمے میں اندھیرا کر دیتا ہوں, اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر تم چلے جاؤ, مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں قیامت میں نانا کی بارگاہ میں تمہاری خدمتوں کی گواہیاں دوں گا. یہ کہہ کر آپ نے چراغ کی لو کو دھیما کر دیا. فرمایا گیا امام حسین نے چراغ کو دھیما کیا, چاروں طرف خیمے میں سناٹا تھا, اندھیرا پھیل گیا. کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ نے پھر چراغ کی لو کو اونچا کیا, پھر اجالا ہو گیا. امام حسین نے دیکھا چراغ کی لو کو دھیما کرنے سے پہلے آپ کا جو ساتھی جہاں کھڑا تھا 1 انچ بھی کوئی
پیچھے نہیں ہٹا تھا بلکہ سارے کے سارے وہیں پر موجود تھے۔ امام حسین نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں بیوی بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں زندگیاں پیاری نہیں ہیں؟ تو جانتے ہو غلاموں نے کیا کہا تھا؟ ایک زبان ہو کر کہا تھا امام حسین آپ نے سوچ کیسے لیا کہ ہم آپ کو تنہا یہاں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے؟ ہم مدینے سے آپ کے ساتھ نکلے تھے تو آپ کو یہاں پہنچانے نہیں آئے تھے، ہم یہاں آپ کے ساتھ آئے تھے تو آپ کے قدموں پر آپ کے نانا کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور امام حسین کل آپ دیکھ لینا، تاریخ گواہ ہوگی، جب یزیدی تیر تلوار چلائیں گے ہمارے جسموں میں جب تک آخری سانس باقی رہے گی ہم آپ پر تیر تلوار کو درکنار خروش بھی نہیں آنے دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب تک امام حسین کے رفقا زندہ تھے امام حسین کو میدان میں نہیں آنے دیا، اپنی جانیں لٹائی ہیں، پھر حسین مقابلے پر آئے ہیں۔ ہم نے سمجھا حسینی ہونا بڑا سستا سودا ہے، بس نعرے لگا لو کافی۔ رات کے 2-3 بجے تک تقریریں سننے والوں اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے، کیا یہی حسینیت ہے؟ کیا یہی حسین کی محبت ہے؟ یاد رکھنا، فجر چھوڑنا یزید پلیت کا کام ہے اور فجر اٹھ کر اللہ کے سجدے کرنا امام حسین کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل یزید کے محل میں ناچ گانا ہو رہا تھا، یزید کے محل میں ڈول گھنگرو بج رہا تھا، طبلے ہارمونیم کی آواز آ رہی تھی۔ حسین نے گوارا نہ کیا، جناب امیر معاویہ کا بیٹا ہے، خلیفہ بننے کا شوق رکھتا ہے اور مسلمان ہو کر نبی کی نافرمانی کرتا ہے۔ حسین مقابلے میں آ گئے، انہوں نے گوارا نہ کیا کہ مسلمان ہے اور اس کے محل سے ناچ گانا کی آواز آئے۔ اے حسینیوں، آج جب تمہارے گھروں سے ڈول گاجے باجے کی آواز آتی ہے کیا حسین کے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کل ایک یزید کے محل میں ناچ گانا ہو رہا تھا، حسین نے گوارا نہ کیا۔ آج ہمارا گھر گھر سنیما گھر بنا ہوا، رات کے 2 بجے نکلو، 3-4 بجے نکلو، گلیوں سے، بلڈنگوں سے، سوسائٹی سے، کسی کے گھر سے ڈھول کی آواز، کسی کے گھر طبلے کی آواز، کسی کے گھر فلمی نغموں کی آواز، کسی کے گھر گندے ڈائلاگ کی آواز۔ مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے 62 سال کا بوڑھا باپ نمازی ہے، گھر کے سارے افراد بے نمازی ہیں، وہ نماز پڑھ کر گھر آتا ہے، بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہے، بغل میں 21 سال کی بہو بیٹھی ہے، ساتھ 25 سال کا بیٹا بیٹھا ہے، 18 سال کا بیٹا بیٹھا ہے، کالج جانے والی 17 سال کی بیٹی بیٹھی ہے، اور پوری فیملی بیٹھ کر ٹی وی کے اسکرین پر ہنی مون کا سین دیکھ رہے ہیں، پیار محبت کا سین دیکھ رہے ہیں۔ کہیں کوئی گود میں لے کر بھاگ رہا ہے، کہیں کوئی گلے لگا رہا ہے، کوئی کہیں نہا رہا ہے، کہیں کوئی نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے۔ پورا گھر بیٹھ کر جب اس طرح کے گندے گانے، گندی فلمیں، گندے ڈرامے دیکھے گا کیا حسین کے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ میں بہت معذرت سے کہوں گا، بہت معذرت سے توجہ سے سنیں، ٹی وی دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر کہاں پہنچ گئے جانتے ہو؟ کہاں پہنچ گئے؟ مفتی صاحب کے پاس ایک عورت 21 سال کی لڑکی کو لے کر آئی، حضور مجھے فتویٰ چاہیے۔ مفتی صاحب نے کہا کیسا فتویٰ؟ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ میری بھانجی، اس کا شوہر 3 مہینے سے لاپتہ ہے، ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا، ہم چاہتے کہ آپ فتویٰ دے دیں کہ اس کا طلاق ہو گیا یا شوہر چلا گیا، مر گیا، تاکہ ہم اس کا کہیں اور نکاح کرا دیں۔ مفتی صاحب نے کہا بہن یہ اتنا آسان نہیں، آپ میرے پاس لکھا دو، 15 دن کے بعد آنا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا۔ لکھا کر چلی گئی۔ مفتی صاحب نے اپنے اعتبار سے تحقیق کی، ڈھونڈا، پتہ کیا، پتہ نہ چلا۔ 15 دن کے بعد خاتون آئی لڑکی کو ساتھ لے کر، کہا حضور فتویٰ تیار ہے؟ مفتی صاحب نے کہا نہیں فتویٰ تیار نہیں، میں نے اپنے طور پر ڈھونڈا، پتہ نہیں چلا، اب میں اخبار میں خبر دوں گا، اخبار میں ڈھونڈوں گا، ایک کام کرو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں آنا۔ چلی گئی، اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں آئی، اخبار میں خبر شائع ہوئی، کوئی پتہ نہیں چلا، آ کر کہتی حضور فتویٰ تیار؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بہن یہ اتنا آسان نہیں ہے، مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اپنے طور پر میں نے ڈھونڈا، اخبار میں دیا، کوئی پتہ نہیں چلا،
اب تمہیں شریعت کے اعتبار سے ایک مدت تک رکنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم کہیں ڈکلیئر کریں گے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر جا کر آپ شادی کرا سکتی ہو۔ عورت کو غصہ آ گیا، اگر آپ کو فتویٰ نہیں دینا تو پہلے بتا دیتے، ٹائم پاس کرنا تو پہلے بتا دیتے، اتنا وقت ہمارا ضائع کیوں کر دیا؟ اب مفتی صاحب نے جب دیکھا حالات کو، آپ نے بہت محبت سے پوچھا کہ بہن آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ارے جو شریعت کا حکم ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ برداشت کرنے کو تیار نہیں، آپ انتظار کرنے کو تیار نہیں۔ آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اب سنو، دل کے نہا خانے میں جگہ دو، اپنا اپنا علاج کرو۔ آج ٹی وی سیریل، گندی گندی فلموں نے ہمیں اور آپ کو کس راستے پر لا کر ڈال دیا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی حضور مجھے غصہ آ گیا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں بھی مجبور ہوں، دراصل میں خالہ ہوں، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، یہ میری بھتیجی ہے، اس کے شوہر کا، اس کا شوہر بھی لاپتہ ہے۔ اب یہ اپنے شوہر کے لاپتہ ہونے کے بعد اپنے باپ کے گھر میں آ کر بیٹھی ہے۔ آج 4-5 مہینے گزر چکے ہیں، اس کے گھر میں صرف یہ رہتی ہے، اس کا باپ رہتا ہے، اور اب اس لڑکی کو اپنے باپ سے خطرہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈرتی ہے کہ کسی رات شراب کے نشے میں آ کر کہیں میرا باپ میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بیچ میں پڑھ کر جلدی جلدی اس کا کہیں اور نکاح کرا دوں تاکہ میری موجودگی میں اپنے گھر چلی جائے، ورنہ کس دن اس کا باپ اسی کی عزت لوٹے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آج اگر بھابھی کے چکر دیور سے چل رہے ہیں تو کیا کمال کی بات ہے، آج پتنی کسی اور کی، پریمکا کسی اور کی، تو کیا کمال کی بات ہے۔ آج کالج میں گھومتی تھی کسی اور کے ساتھ، بیاہ کرا گئی کسی اور کے ساتھ، شوہر کے سونے کے بعد رات بھر چیٹنگ کرتی ہے کسی اور کے ساتھ، فیس بک پر فوٹو بھیجتی ہے کسی اور کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں اگر یہ عریانیت ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، ننگا پن ہے، بے پردگی ہے، تو کہاں سے سیکھا ہے؟ یقیناً ہمارے باپ دادا تو ایسے نہ تھے، ہمارے پوروج تو ایسے نہ تھے، ہمارے پرکھے تو ایسے نہ تھے، ان کا معاملہ جدا تھا، ہمارا معاملہ جدا ہے، اس کی وجہ کہ وہ اس راستے پر نہیں تھے جس راستے پر آج ہم چل پڑے۔ حسینی ہونا اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ کربلا میں 72 آئے تھے، کھچڑا کھانے نہیں آئے تھے، شربت پینے نہیں آئے تھے، تازیہ اٹھانے نہیں آئے تھے، محرم کا میلہ دیکھنے نہیں آئے تھے۔ وہ کیوں آئے تھے؟ ارے ان 72 لوگوں نے اپنی جانیں لٹائی ہیں تو حسینی کہلائے ہیں، انہوں نے جان لٹایا، حسینی بن گئے، اور ہم سے حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچائی جاتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک گھر جس سے ناچ گانے کی آواز آئے، اس کے آس پاس موجود 40 گھروں سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز آئے تو 40 گھروں سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہم نے تو ہر گھر کو سنیما گھر بنا رکھا ہے، ہماری بارات بنا بینڈ باجے کے نکلتی نہیں، ہمارے یہاں شادیاں بنا ڈی جے کے ہوتی نہیں۔ ہم نے دیکھا کسی گلی میں ایک لڑکی بھاگ رہی تھی، 3 لڑکے دوڑا رہے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی؟ کہتے نہیں، جھگڑا لڑائی نہیں، وہ ہلدی مہندی کھیل رہے ہیں۔ ہلدی مہندی، یہ عریانیت، یہ بے حیائی، کہیں ہلدی کے نام پر وہ ننگا پن، کہیں مہندی کے نام پر، کہیں پانی لے کر دوڑا رہے ہیں، کہیں انڈا لے کر دوڑا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں حسین قیامت میں ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے، مجھ سے محبتوں کے دعوے کرتے تھے، علی اصغر کی جان میں نے کیوں لٹائی تھی، میرے بھائی عباس نے بازو کیوں کٹایا تھا، ننھی سکینہ نے پیاس کیوں برداشت کی تھی، نوجوان علی اکبر و قاسم کی جوانی کربلا میں کیوں لٹی تھی؟ تاکہ تم ڈی جے لگا سکو، تاکہ تم ڈول گاجا باجا کر سکو، تاکہ تم بارات میں ناچ سکو، تاکہ تم شراب پی سکو، تاکہ تم جوئے کھیل سکو، تاکہ تم گانے سن سکو۔ میں کہتا ہوں سنیو، صرف زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا، حسینی ہو تو طے کر لو، آج کے بعد یزیدیت سے نفرت کریں گے، حسینیت پر زندگی قربان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، آئی ہے؟ بند کر دو بارات میں ڈی جے لگانا، کہے انشاءاللہ۔ کوئی لگاتا ہے لگائے، پرواہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا نہیں ہوگا، کوئی غم تھوڑی نہ ہے، کوئی میت تھوڑی نہ ہوگی، اتنا شوق کا ماحول ہے۔
میں کہتا ہوں خوشی کا اظہار کیا ڈی جے سے ہی ہوا کرتا ہے؟ خوشی کا اظہار کیا ناچ گانے اور اللہ رسول کی نافرمانی سے ہوتا ہے؟ ارے تمہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے 3 دن گھر میں ڈی جے نہ بجاؤ، علماء کو بلا کر 3 دن گھر میں میلاد کی محفل سجایا کرو، اور یاد رکھنا ڈی جے بجاؤ گے تمہاری شادیوں میں شیطان شامل ہوں گے، نبی کی نعتیں سناؤ گے تمہارے گھر میں اللہ کے فرشتے اتریں گے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں گفتگو کو یہی مکمل کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ جو کچھ میں نے کہا اللہ رب العزت اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے کسی طرح کی جانے انجانے میں غلطی خامی رہ گئی، علماء اکرام کو آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب تبارک تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔